دیا۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، ذرا مجھے بتاؤ، اللہ کے انتخاب پر اگر کوئی بدبخت بدذات انسان اگر اللہ کے انتخاب پر نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا کہے، تمہارا ضمیر اس بات کو گوارا کرے گا؟ تمہاری غیرت، تمہارا ایمان، تمہاری ایمانی غیرت اس بات کو قبول کرے گی کہ ہم سن کر کے خاموش بیٹھے؟ نہیں، بلکہ اس کو دندانے شکن جواب دینا ہے، اس کی تنقید کرنی ہے، اور دنیا کو بتانا ہے یہ کوئی نیک انسان نہیں، یہ کوئی عالم نہیں، بلکہ عالم کی شکل میں یہ ابلیس ہے، یہ اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، صحابہ کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں، چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے بارے میں، ابو بکر صدیق سے لے کر کے سب سے ادنا درجے کے صحابی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ بشارت سنا دی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے نبی کے ساتھیوں پر تنقید کرنے والوں، مجرموں، اے فاسقوں کے اماموں، سنو، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جتنے نبی کے ساتھی ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ ارے عمر بن خطاب کی شخصیت وہ ہے جن کی ادا پر اللہ ساتوں آسمان سے جبریل کو بھیج کر کے آیتیں نازل کر کے ان کی خیالات کی توثیق کر دیتے کہ یہ عمر بن خطاب کا خیال ہے، جس پر میں نے عرش اعظم پر جلوہ افروز رب میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا یہ خیال وحی الہی بن چکا ہے۔ عمر بن خطاب کو گالی دے، ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں، اور کوئی یہ کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں مگر صحابہ سے بغض رکھتا ہوں، خدا کی قسم نبی سے اس کی محبت جھوٹی ہے، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کوئی بھی انسان اور جتنے صحابہ، الصحابۃ کلھم عدول، جتنے صحابی ہیں، ہر صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، ہر کسی کے تنقید سے بالا تر ہے۔ خدا کی قسم اگر دین اسلام سے صدیق کو نکال دیا جائے، عمر کو نکال دیا جائے، عثمان ذو النورین کو نکال دیا جائے تو دین کے اندر نقص آ جائے گا۔ الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر جہاں کے لیے ہر قسم کی عبادات خاص ہے، اور اسی کے لیے ہر طرح کی تحمیدات، تسبیحات اور تحلیلات و تکبیرات بھی ہے، جو ہر طرح کی کمیوں خامیوں سے پاک و صاف ہے۔ جس نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کر کے اور آپ کی امت میں ہم سب کو پیدا فرما کر ایک احسان عظیم فرمایا ہے، جس احسان کا بدلہ یا اس کا شکریہ کسی بھی صورت بندہ اپنے رب تعالیٰ کا ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں ہم اس کی تحمید و تقدیس، اس کی بزرگی و برتری بیان کرتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یوں تو تمام پیغمبران اسلام درود و سلام کے مستحق ہیں، مگر بالخصوص صلاۃ و سلام کے مستحق
نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کے آل و اصحاب ہیں، اور آپ کے بعد جتنے بھی وہ متبعین سنت ہے وہ بھی اس کے مستحق ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، گزشتہ خطبات میں آپ نے علم کی فضیلتیں سماعت فرمائی ہے۔ آج کے اس خطبے میں ایک اہم موضوع جس کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے، اس موضوع پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت کچھ ناسور اور کچھ بد زبان ملعون قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حامل و عامل ہونے کے مدعی قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین گردانتے ہیں، اور لوگوں کو عالم دین کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر دین سے دور کرتے ہیں اور گمراہیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ فتنہ بردازی کرتے ہیں اور اپنی گندی اور ناپاک زبان سے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیوں، مقدس جماعت، صحابہ کی جماعت پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ کچھ ایسے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لبادے میں ملبوس ملعون آپ کو ملیں گے، جو کھلے عام صحابہ اکرام کی ایک عظیم جماعت کو منافقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی مقدس جگہ اور ایسے مبارک مقام سے ایک ناپاک خیال انسان کا نام لیا جائے، مگر دن بدن وہ جرثومیں جو رافضیوں شیعوں کے پھیلائے ہوئے تھے، اب اہل سنت والجماعت کے صرف عام لوگوں کے درمیان، عام لوگوں کے اوپر وہ جرثومیں آ نہیں لگے، بلکہ اپنے آپ کو عالم کہنے والے ایسے بعض بدبخت لوگ ہیں جو اس طرح کے جراثیم مسلمانوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں۔ ان میں سے سر فہرست ایک ناپاک انسان سلمان ندوی رافضی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ رافضی کا لفظ ہم نے زائد لگایا ہے، وہ اس لیے لگایا ہے کہ کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا فرزندان کسی بھی ادنا صحابی کو منافق نہیں کہہ سکتا، بلکہ گنہگار نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ادنا صحابی ہے اور وہ صحابی جنتی نہیں ہے۔ اس لیے اے امت کے جیالو، ضرورت اس بات کی ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے جو غلیظ ذہن کے خبیث قسم کے جو لوگ ہیں، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کتوں کی طرح اپنی زبانیں دراز کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے شر انگیزیوں سے، ایسے لوگوں کی فتنہ پردازیوں سے، ایسے لوگوں کی افترا پردازیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نہ ہی ان کی باتیں سننی ہے، نہ ہی ان کے ویڈیوز دیکھنے ہیں، نہ ہی اس پر کمنٹ اور لائک شیئر کے کوئی بٹن دبانے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو نامور بنانے کے لیے، حالانکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ملعون جو صحابہ کی مقدس جماعت پر گرج کر کے، برس کر کے
اپنی گندی اور توتلی زبان کتے کی طرح لمبی اور دراز کر کے کوئی بھی نیک نامی کما نہیں سکتا. وہ اللہ کی لعنت تو لے سکتا ہے, رسول اللہ کی لعنت لے سکتا ہے, جمیع خلائق کی لعنت کا وہ مستحق تو ہو سکتا ہے, مگر وہ ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رب تعالیٰ جل شانہ بیان فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اے نبی, اے حبیب, آپ کہہ دیجئے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اور سلامتی ہے, اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں کے اوپر, اس جماعت کے اوپر جس جماعت کو, جن بندوں کو, جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے اور منتخب فرما لیا ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. تفسیر ابن کثیر میں حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایسے مفسر جن کی تفسیر میں زمانے کے علماء کا اتفاق, اعتماد اور بھروسہ ہے, بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو الذین اصطفیٰ کہا گیا, جس جماعت کے اوپر اللہ نے سلامتی کی بات کہی ہے, سلامتی بھیجی ہے, وہ جماعت نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس جماعت ہے. تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات بیان فرماتے ہیں. بلکہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالت سے روایت بیان فرماتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اس جماعت سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن جو ہے, حبر الامہ جس کو نبی نے کہا, جس کو خصوصی تفسیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا, وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں, بزرگ صحابہ کے درمیان لے کر کے چلتے ہیں, تاکہ بزرگ صحابہ کو یہ تعلیم سکھائے, قرآن کی تفسیر بتائے, اور نبی کے جو مقاصد تھے, جو تفسیر تھی, اس تفسیر کی ترویج کرے اور صحابہ کے درمیان ان آیات کی تفسیر بیان کرے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹا سا لڑکا ہے, 11 12 13 14 سال کی عمر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس 14 15 سال کے نوجوان کو لے کر کے بزرگ صحابہ کے درمیان پھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حبر الامہ بنایا. نبی نے حبر الامہ کہا, نبی نے سینے اقدس پہ دست اتھر کو مارتے ہوئے کہا تھا تمہیں اللہ قرآن کا علم عطا فرمائے, قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تفسیر اور ایک بہت بڑے عالم ربانی بنا دیا. ایک ایسے عالم جنہوں نے وقت کے خارجیوں, ناصبیوں کے ساتھ بالکل بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا, مقابلہ کیا, ڈٹ کر کے مقابلہ کیا, اور صحابہ کے درمیان اپنے علم کے چراغ کو روشن کر کے لوگوں کے درمیان, لوگوں کے دلوں کو, لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنے علم سے قرآن و سنت کی تعلیم سے, اس کے چراغ سے منور و مجلہ اور مصفہ فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ لوگ ذرا سامنے آ کے بیٹھ جائیے, پہلے سامنے آئیے. جب میں بیان کرنے لگتا ہوں تب دیکھتا ہوں پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. سمٹ کر کے بیٹھ جائیں, ابھی اوپر بھی زیادہ جگہ نہیں ہے, اس لیے سمٹ کر کے بیٹھ جائیں. نماز میں کھڑے ہوں گے تو بھی پیروں کو تھوڑا کم پھیلائیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیروں کو زیادہ پھیلانا یہ سنت ہے, وہ سنت کے خلاف عمل ہے, اس لیے سمٹ کر کے. وہاں جگہ خالی ہے, وہاں سامنے آ جائیے. اب سامنے جگہ پر کیجیے, جگہ خالی مت چھوڑیے, اوپر جگہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر, سورہ نمل کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس میں جس مقدس جماعت کا تذکرہ کیا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. آپ کو معلوم ہے صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی آخر الزمان سے ملاقات کی ہے وہ صحابی ہے. ایمان کے حالت میں جس نے فوت پایا ہے نبی کی ملاقات کے بعد وہ صحابی ہے. یعنی جس نے نبی کے دست اقدس پر ایمان لایا,
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی، وہ فوت ہوا، انتقال ہوا، تو یہی صحابی ہیں۔ چاہے وہ ایک لمحے بھر کے لیے نبی کی صحبت اختیار کیا ہو، ایک لمحے بھر کے لیے، پھر بھی وہ صحابی ہے۔ اور ان تمام صحابہ جتنے بھی صحابی ہیں سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی سلامتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر دین اسلام سے صحابہ کی عظیم جماعت کو کاٹ دیا جائے تو خدا کی قسم دین اسلام ادھورا رہ جائے گا، دین اسلام ادھورا رہ جائے گا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے۔ اس لیے کہ اولین مبلغین صحابہ کی جماعت ہے، اولین مبلغین صحابہ کی جماعت ہے، اولین دعات کی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، جس نے قرآن کی صحیح تفسیر کر کے، نبی کی حدیثوں کی صحیح تشریح کر کے دنیا کے اندر شریعت کے، اللہ اور رسول کے فرمودات کی صحیح ترجمانی پیش کی، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلك الفوز العظیم۔ سورہ توبہ میں اللہ بیان فرماتا ہے وہ سابقون و اولون جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ کی خدمت کی، چاہے وہ انصار میں ہو مہاجرین میں ہو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ مہاجرین و انصار کی جو جماعت ہے وہ اولین سابقین کی جماعت ہے۔ اس کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں خلوص کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ جو مخلص ہیں اللہ رسول کے ساتھ، وہ تمام کے تمام صحابہ اور صحابہ کے رستے پر چلنے والے وہ تمام کے تمام لوگ ایمان و احسان کے ساتھ جو چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کی رضامندی کے بعد اللہ نے جو انعام دیا ہے وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی ابدی جنت کی بشارت دی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، چاہے وہ چھوٹے صحابی ہو بڑے صحابی ہو، چھوٹے صحابی یا بڑے صحابی۔ امام محمد بن کعب القرظی بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد، کہ صحابہ کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اگر ان میں سے کسی طرح کی کوتاہی ہوئی ہو، خطا کے کوئی شکار ہوئے ہوں تب بھی، اور جو جن سے خطا نہیں ہوئی ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے فلاں صحابی ایسا، فلاں بعد میں مرتد ہو گیا، امیر معاویہ یہ ہو گیا، عمر بن خطاب وہ ہو گیا، صدیق نے خلافت چھین لی، عثمان بے ایمان ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر دین اسلام سے صدیق کو نکال دیا جائے، عمر کو نکال دیا جائے، عثمان ذی النورین کو نکال دیا جائے تو دین کے اندر نقص آ جائے گا، دین تمہارے پاس مکمل نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ملعون اپنی زبان کتے کی طرح دراز کرتے ہیں تو تمہیں ہوشیار رہنا ہے، اگر واقعی نبی کی محبت تمہارے دل میں ہے، نبی کی محبت تمہارے دل میں ہے۔ اس لیے کہ نبی سے محبت کرنے والا نبی کے ساتھیوں سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا، عداوت نہیں رکھ سکتا۔ معجم الکبیر کے اندر، طبرانی المعجم الکبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس کسی انسان نے میرے صحابی کو گالی دی، میرے ساتھیوں کو برا بھلا کہا، سب و شتم کیا، الٹا سیدھا کہا، من سب اصحابی فعلیہ، اس پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، تمام مخلوقات کی لعنت ہے اس آدمی کے اوپر۔ یہ نبی بیان فرما رہے ہیں، نبی بیان فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے تعلق سے۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں مگر صحابہ سے بغض رکھتا ہوں، خدا کی قسم نبی سے اس کی محبت جھوٹی ہے، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، اور جتنے صحابہ، الصحابہ کلہم عدول، جتنے صحابی ہیں، ہر صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، ہر کسی کے تنقید سے بالا تر ہے، ہر کسی کے نقد سے اونچا ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی زمانے کے بڑے سے بڑے مفکر ہو جاوے، زمانے کا بڑا سے بڑا دقاق عالم ہو جاوے، وہ اپنے علم کا لوہا دنیا کے سامنے منوا رہے ہوں، مگر خدا کی قسم کسی اس عالم کو یہ حق نہیں کہ نبی کے کسی ادنا صحابی کے اوپر نقد و تنقید کرے، کسی صحابی کے اوپر، اس لیے کہ صحابۃ کلہم عدول۔ آپ حدیثوں کی روایات کو جانتے ہیں، حدیثوں کی روایات کرنے والے، ایک محدث اپنے امام سے روایت بیان فرماتے ہیں، وہ اپنے استاد سے بیان کرتے، وہ اپنے استاد سے بیان کرتے، وہ اپنے استاد سے بیان کرتے، یہاں تک کہ وہ استاد، وہ تابعی نبی آخر الزمان کے شاگرد رشید سے حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کی چھان پٹک ہوگی، حدیث کی تحقیق ہوگی، حدیث کی تحقیق ہوگی، ایک محدث کے اوپر جرح ہو، اس کے بعد ان کے استاد پر جرح، ان کے استاد پر جرح، ان کے استاد پر جرح، تابعی کے اوپر جرح کیا جا سکتا ہے، مگر کسی نبی کے ساتھی کے اوپر کوئی جرح نہیں، تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ نبی کے اس صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وہاں سے پہلے جتنی شخصیات ہے، جتنے علماء ہے، جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، سب ایک کی تحقیق ہوگی کہ انہوں نے کس سے بیان کیا، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا دماغی بیلنس کیسا تھا، ان کا دماغی توازن کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا چرتر کیسا تھا، ان کے سننے والے کون تھے، ان کے سنانے والے کون تھے، یہ بیان کرنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کس سے سنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جرح ہو، تمام کے تمام تبصرے ہوں گے، مگر جو کہہ دیا جائے گا کہ اس نے فلاں نبی اس کے صحابی سے بیان کیا ہے، بس وہیں سٹاپ ہو جائے گا، اور نبی کے صحابی کہہ دینا اتنا کافی ہوگا، اس سے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ نبی کے صحابی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کے صحابی کا چرتر کیسا تھا۔ خدا کی قسم، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو دل کو کھنگال لیا، اور جب دیکھا کہ سارے انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ، سب سے مصفہ، سب سے مجلہ، سب سے سادہ لو انسان، سب سے بہترین دل نبی آخر الزمان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبوت و رسالت کے لیے، اپنی نبوت و رسالت کی آخری امامت کے درجے پر فائز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہونے والے عبداللہ کے فرزند محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا، اور انہیں اپنے رسالت و نبوت کے لیے منتخب فرما لیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام انسانوں کے دلوں کو کھنگال لیا، تمام انسانوں کے دلوں کو چیک کر لیا کہ کون سب سے پاکیزہ دل والا ہے، کون سب سے بہتر دل والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے نبی کے صحابہ کو منتخب فرما دیا۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، ذرا مجھے بتاؤ، اللہ کے انتخاب پر اگر کوئی بدبخت بدذات انسان اگر اللہ کے انتخاب
اصحاب پر, نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا کہے, تمہارا ضمیر اس بات کو گوارا کرے گا؟ تمہاری غیرت, تمہارا ایمان, تمہاری ایمانی غیرت اس بات کو قبول کرے گی کہ ہم سن کر کے خاموش بیٹھے؟ نہیں, بلکہ اس کو دندانے شکن جواب دینا ہے, اس کی تنقید کرنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے یہ کوئی نیک انسان نہیں, یہ کوئی عالم نہیں, بلکہ عالم کی شکل میں یہ ابلیس ہے, یہ اللہ کا دشمن, نبی کا دشمن, صحابہ کا دشمن ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں, چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے بارے میں, ابو بکر صدیق سے لے کر کے سب سے ادنا درجے کے صحابی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ بشارت سنا دی ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے لوگوں, اے نبی کے ساتھیوں پر تنقید کرنے والوں, مجرموں, اے فاسقوں کے اماموں, سنو, اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ جتنے نبی کے ساتھی ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے, میں نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے, ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے, ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. ان آیات کے باوجود کوئی کتا صفت انسان کہے, کوئی خنزیر صفت انسان کہے کہ نبی کے ساتھی, نبی کے صحابہ منافق تھے. ارے منافقوں کا نام ایک ایک کر کے حذیفہ بن یمان کو بتا دیا گیا. حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حذیفہ بن یمان کو معلوم تھا فلاں منافق, فلاں منافق, فلاں منافق. ان میں سے عمر بن خطاب ہے جن کو یہ دنیا گالی دیتی ہے, شیعت کی دنیا, رافضیت کی دنیا, اور رافضیت سے متاثر ہو کر کے وہ ذلیل ملعون کا ٹولہ جو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب بن اعوذ باللہ یہ گنڈا تھے, اعوذ باللہ, الیاذ باللہ. ارے عمر بن خطاب کی شخصیت وہ ہے جن کی ادا پر اللہ ساتوں آسمان سے جبریل کو بھیج کر کے آیتیں نازل کر کے ان کی خیالات کی توثیق کر دیتے کہ یہ عمر بن خطاب کا خیال ہے جس پر میں نے عرش اعظم پر جلوہ افروز رب میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا یہ خیال وحی الہی بن چکا ہے. عمر بن خطاب کو گالی دے, ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں. صحابہ کے کسی چھوٹی سی ادا کے برابر دنیا کے سارے ولی مل جائے جو اپنے ولایت کے ڈنکے بجاتے پھرتے ہیں, ادنا سے ادنا صحابی کے خاکے پا کے برابر نہیں ہو سکتا. ارے صحابہ کی وہ جماعت ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تفسیر قرطبی کے اندر, تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مرقوم ہے, بیان ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, آپ سے پوچھا گیا غزوہ تبوک کے سفر کے بارے میں. غزوہ تبوک کا سفر جس کو جیش اسرا کے نام سے اللہ تبارک و تعالی شریعت میں موسوم کیا اور اس کو اسرا کے لقب سے اللہ نے ملقب کیا, تعبیر کیا, اسرا کا لفظ بولا گیا. تنگی کا سفر غزوہ تبوک کا راستہ ہے, سفر میں ہے کھانے پینے کی قلت. نبی آخر الزمان کے ساتھی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں, لوگوں تم پوچھتے ہو غزوہ تبوک کے بارے میں, پوچھتے ہو, ہمارے پاس کھانے پینے کی چیز بالکل نہ کے برابر, بلکہ کیفیت یہ تھی کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک ایک کھجور کئی صحابی دیر تک چوستے تاکہ ان کی رگیں, ان کا حلق, ان کی رگیں تر رہے اور خشک ہو کر کے وہ مر نہ جائے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی گویا کہ اب ہمارے حلق سوکھنے کی وجہ سے ہماری روح حلق میں اٹک جاتے, ہم مر جاتے, حلق سوکھ جاتا. اللہ اکبر. کیفیت یہ ہوتی کہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا, اس کے اوجڑی سے جو گوبر نکلتا اس گوبر کو نچوڑ کر کے ہم اپنے حلق کو تر کرتے, اپنے پیاس کو بجھاتے. صحابہ کی قربانیوں کی داستان بیان کی جا سکتی ہے مگر ان کی قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے, ان کی قربانیوں کے تعلق سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ پخنڈی, یہ مجرم لوگ ہیں جو امت کے درمیان اگر اصلاح کے نام پر فساد کرنے جائے, ان کو ایسی کمرے کے بغیر نیند نہ آئے, منرل واٹر کے بغیر یہ پانی نہ پیے, اپنے دسترخوان میں انواع اقسام کا کھانا نہ دیکھے. یہ اللہ کے گستاخ, یہ مجرم بندے
ये जहन्नमी कुत्ते, ये मलून, ये लोगों के दरमियान वास ना करे कि दस्तरखान सही से सजा नहीं था। अरे सहाबा की उन कुर्बानियों के बावजूद कोई ये कहे कि सहाबा ऐसे थे, सहाबा वैसे थे, अगर खुदा की कसम सहाबा की अदना कुर्बानी भी तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए, सारे वलियों की कुर्बानियां एक पल्ले पर रख दिया जाए, मुकाबला नहीं किया जा सकता, कंपेयर नहीं किया जा सकता, मुआवजा नहीं किया जा सकता। कहते हैं गोबर निचोड़ करके हम अपनी प्यास को बुझाते थे, अपनी प्यास को बुझाते थे। ऐ लोगों, सहाबा की ये कैफियत है कि जाने हलक में आके अटक रही है। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद, इस्लाम के तहफ्फुज़ और बका के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियों के बाद, जिनके तवस्सुत से, जिनकी बदौलत आज ये दीन इस्लाम हमें मिला, दुनिया में हमें इज्जत मिली, सरफराजी मिली, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाजा, दुनिया के अंदर एक नाम दिया, हमें जीने का हक दिया। अरे एक अल्लाह का पुजारी बनाया, एक अल्लाह के सामने अपनी जबीन नियाज को टेकने वाला बनाया। ये सहाबा के तवस्सुत से हम तक ये सारी की सारी चीजें पहुंची है। और अगर कोई ये कहे कि सहाबा मुजरिम है, सहाबा लुटेरे हैं, सहाबा गुंडा है, सहाबा मुर्तद है, खुदा की कसम उससे बड़ा कोई नबी का दुश्मन नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई अल्लाह का दुश्मन नहीं हो सकता। ऐ लोगों, किसी की दाढ़ियों और किसी के सफेद चेहरे और उनके अमामे और उनकी टोपियों पे न जाओ। देखो, अगर दुनिया का कोई आलिम किसी सहाबी के ऊपर तनकीद करता है, किसी सहाबी के ऊपर अपनी गंदी जबान दराज करता है, थूक दो उसके मुंह पे, मुंह दो उसकी मुंह पे, मगर उसकी बात कभी भी ना लो, इसलिए कि वो उस काबिल नहीं है, वो नापाक है, जलील है, वो जहन्नमी खारिज ज़बा कुत्ते हैं। वो नबी के सहाबा को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। किस्सा मुख्तसर, आज जो तुम तौहीद के परस्तार हो, जो अल्लाह के सामने झुकते हो, वो किसने पहुंचाया? दिन रात एक कर अपने अदलो इंसाफ के परचम को बुलंद करके, अपनी जानों को खपा करके, अपनी गर्दनों को कटा करके, अपने पेटों पर पत्थर बांध बांध कर, सूखी खजूरें चिबा चिबा कर, एक एक खजूर 2-2 3-3 दिन तक तुम तक दीन पहुंचाया है, जिसके नाम पर तुम रोटियां तोड़ते हो। बदबख्तो, तुम कहोगे सहाबा ऐसे थे, सहाबा वैसे थे। नहीं, सहाबा की जमात वो है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की जमात है, 1400 की तादाद में है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये जो दरख्त के नीचे बैत करने वाले हैं, जीने मरने के ऊपर मैं इन तमाम के तमाम से राजी हुआ। नबी आखिर ज़मा कहते, जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते, नबी आखिर ज़मा का ये फरमान, अंतुम खैर मिन अहलिल अर्ज़। ऐ लोगों सुनो, रुए जमीन पर जितने लोग इस वक्त हैं, उन तमाम से तमाम तुम सबसे बेहतर लोग हो। सहाबा की जमात बैत रिज़वान में बैत करने वाले उन तमाम सहाबा के बारे में नबी ने फरमाया, रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन जमात इस वक्त तुम हो, तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है। अरे बदर के उन बदरी सहाबियों के बारे में जबान दराज करता है, जिनके बारे में नबी ने कहा, हातिब बिन बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक गलती सरजद हो गई। उमर बिन खत्ताब ने कहा, हातिब बिन बल्ता की हमें इजाजत दिया जाए, इनकी गर्दन उड़ा दूं। अल्लाहु अकबर। उस शर्रेर, उस अजीम कमांडर, उस अजीम जंगजू, उस सालार के मुतालिक उमर बिन खत्ताब की गैरत जाग गई कि इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया, इस्लाम को धोखा दिया, थोड़ी सी गलती हुई थी। मगर नबी ने कहा, ऐ उमर, क्या तुम नहीं जानते ये अहले बदर में से है, ये बदरी सहाबी है। अल्लाह अल्लाह, शायद कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बदर को आसमान से ऐसे झांक करके देखा। बदरी सहाबियों को जब मैदाने कारज़ाब में सहाबा लड़ रहे हैं, दुश्मनों को काट रहे हैं, दुश्मनों को चीर रहे हैं और दुश्मनों के सफों को उलट रहे हैं, अल्लाह को जलाल आया, आसमान से झांक करके देखा, कहा सुनो, कद गफरतु लकुम, तुम सब के लिए जो बदर में शामिल थे अल्लाह ने माफ फरमा दिया है, और इन सब के लिए अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी है। अरे जिनकी अदाओं को आसमान से अल्लाह झांक करके अर्श से देखे, तुम कहो कि वो गुनहगार है, तुम कहो कि वो मुनाफिक है, तुम कहो वो फासिक है, वो फाजिर है। खुदा की कसम, तुमसे बड़ा कोई फासिक और फाजिर, तुमसे बड़ा कोई नाकिसुल ईमान, तुमसे बड़ा कोई मुर्तद हो ही नहीं सकता है। किस्सा मुख्तसर, सहाबा की जमात वो जमात है कि छोटे सहाबी से लेकर के बड़े सहाबी सिद्दीक़ अकबर तक तमाम के तमाम सहाबी
کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت، بخشش اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر یہ ایمان کسی کا نہیں ہے تو اے وہ مسلمان بے ایمان، اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اس لیے کہ ابھی تمہارا ایمان ناتمام ہے۔ صحابہ کے تعلق سے صحابہ سے محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر آپ صحابہ سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کی جماعت و مقدس و مبارک جماعت ہے، جن کے اوپر کسی طرح کی زبان درازی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ والو، مجھے بڑا میں تیس میں تھا اس وجہ سے کہ اس بدبخت نے، جس نے اپنے آپ کو عالم، اپنے آپ کو ندوہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہوئے، حنفیت کی طرف منسوب کرتے ہوئے نبی کے صحابی کے بارے میں جب کہا، میں نے سنا تو میرا سینہ جو ہے، میرا سینہ بھر آیا، میری آوازیں بھرا گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ اللہ اکبر، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ایک دائی کہنے والا کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن ان کے تمام افعال و اقوال سے یہ بات صدق ہوتی ہے کہ اس کے یہاں رافضیت ہے، شیعت ہے، صحابہ کی دشمنی ہے، وہ بغض رکھنے والا ہے، عناد رکھنے والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں ہو نہیں سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ سے محبت کرنا واجب و ضروری ہے، تب نبی کی محبت مکمل ہو سکتی ہے، اور جب نبی کی محبت مکمل ہوگی تب اللہ کی محبت مکمل ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے سینوں کو نبی اور نبی کے اصحاب کی محبت سے لبریز کر دے، ایسی خباثتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دین ایمان ہدایت پر استقامت عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔